حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کی. پگلی بی بی پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںہ بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آگے کھڑی کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں گے تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں، کیا بات ہے بتا. کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کرے مجھے روڑے مار دیں. فرمایا میں کہہ دوں گا آپ نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے ہیں. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی کی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہنستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جانا. یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے تو کون پھر اس کا ہاتھ. ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا جب کچھ ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو؟ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا، پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا.
ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا، انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا، تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا، میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں، جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں، تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریح، سب بیٹھے بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا، کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا، طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تھے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگے، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا، کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بیچتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے، تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے، اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو، کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی، فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے، فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی، اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے۔ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی، اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا۔ اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا؟
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرتا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں، وہ غریب باہر بیٹھا ہے، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے، وہ سجنہ کسے نکارا مل دائی، کوئی کعبے ہو خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سے۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کرتے درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ ایک ہی کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں، ہم حق کے ساتھ، حضور ساتھ چلے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے، وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، کک سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑھ کے ٹڈیاں آ گئی، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کر دینی، ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے یہاں۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہے، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے، وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، آواز چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں گے، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔ یہ آیت نمبر 158 ہے یہ سورہ اعراف کی، چونکہ حضور علیہ السلام کی بڑی عظمتوں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور ایک تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمت دے تو ان آیات پر غور کریں تو وہ نعتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں حضور کی وہ بھی بڑی شاندار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا بے پڑھے رسول کی جو پیروی کریں گے۔ کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ رسول ہے جن کو لکھا ہوا تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے ان کی شانیں۔ وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور نبی پاک ان پر حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول پاک کو بھی عطا فرمایا ہے، حضور کو بھی اللہ نے اختیار دیا، اسی لیے تو حضور کسی کو کہہ دیتے تھے چل تو نہ 5 نہ پڑھنا تو 2 ہی پڑھ دینا۔ یہ بھی حضور نے فرمایا، ایک بندے نے روزہ توڑ لیا تو فرمایا کھجوریں مجھ سے لے جا اور گھر جا کے کھا لے، روزہ بھی تو نہیں توڑا ہے تو مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری جگہوں پہ اس اختیار کو، تو قرآن مجید نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک جتنی چیزیں پاک تھی وہ میرے نبی نے تم پر حلال کر دی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندی چیزیں تھیں ناپاک تھیں وہ نبی پاک نے تم پر حرام کی ہیں، جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی وہ حضور نے حرام فرمائی۔ اور پھر بڑے خوبصورت لفظ ہیں اگر آپ جاگ کے سنیں تو، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور وہ ان پر سے اتارتے ہیں، إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا نبی پاک ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، غلامی کی زنجیریں، سخت ترین احکام کی زنجیریں۔ فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے، حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، آج پھر کھل کے اعلان کر دیں، کیا کہا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا، ایک گروہ کا، ایک ملک کا نہیں، میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف۔ اور حضور نے اعلان فرمایا، خود بخاری کا لفظ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا، سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں۔
تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ، من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا، اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تعریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی، انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا۔ اللہ نے انہیں، ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں کیا ملا ہے؟ معاذ اللہ، اگر میں ابھی پوچھوں کہ حضور کی رحمت سے کیا ملا ہے، تو بزرگ کہنے لگے کہ اس طرح کر، شام کو گھر جانا اور آئینے کے آگے کھڑے ہونا اور اپنے پچھلی زندگی کے سارے اعمال دیکھنا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا، اگر بدلا نہیں نہ تو سمجھ لے میرے رسول کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، تجھے میرے کریم محبوب کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ ورنہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، دروازوں پہ لکھا جاتا تھا۔ سنگیوں بتاؤ نا، اگر آج بھی یہ حال ہو تو کون کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے؟ کون کسی کو منہ دکھانے؟ دعا فرمائیں اللہ محبوب کی غلامی میں ہمیں پختگی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 168 میں اور 167 میں یہود کے برے اعمال کا سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا۔ بعد والی آیات میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر کیا جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر لیتے تھے۔ ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقیوں کے لیے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اور جمع کر کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یک زبان کہا قالوا بلا، ہاں مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں گواہی دی اور یہاں آ کے مکر گئے، وہاں گواہی دی اور یہاں مکر گئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس وقت بھی سب سے پہلے جس روح نے گواہی دی وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کی روح ہے مبارک، سب سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا جو روحیں وہاں ایک دوسرے کو جانتی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو۔ داتا گان بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس قرنی سے ملوں، تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے یمن گیا تو وہ یمن سے مکے چلے گئے، میں مکے گیا تو وہ مدینے آ گئے، میں مدینے گیا تو وہ مصر چلے گئے، وہاں سے وہ پھر یمن آ گئے۔ بالآخر میں نے نہر فرات کے کنارے انہیں دیکھ ہی لیا، وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو سلام لیا تو میرا ارادہ تھا سلام کے بعد پوچھوں گا کہ آپ ہی اویس کرنی ہے؟ کہتے میں نے السلام علیکم کہا تو وضو سے فارغ ہو کر کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو پہلی دفعہ ملا ہوں۔ کہنے لگے میں اویس کرنی ہوں، تو حرم بن حیان ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی واقف ہے، میری روح تیری روح کی۔ کن فیکون تے کل دی گل لے، وہ درویش نے کہا تھا نا کن فیکون تے کل دی گل لے، اسی اگے پرید رلائی، ہمارا تو پرانا جرانہ ہے بھائی، کن فیکون تے کل دی گل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بڑے لطیف نقطے ہیں، بڑی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت کریں گے۔ اس آیت میں بڑا کچھ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے اور کمال کر دیا جس نے جو لکھا۔ بہرحال پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 175 میں بغیر نام لیے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا وہ بلم بن بورا ہے، اور بعض نے کہا امیہ بن خلف ہے، اور بعض نے کہا ابو عامر فاسق ہے۔ ان تینوں میں سے ایک برائی ان تینوں میں مشترک تھی، تینوں میں وہ جرم پایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم بھی تھا، زہد اور ریاضت بھی تھی بلم بن بورا کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اسی طرح امیہ اور ابو عامر نبی پاک علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ کچھ لوگ صرف حسد کی وجہ سے ہی، پتہ ہے آپ کو، کچھ لوگ حسد کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، تو اس کے سامنے ایک شخص اکثر آیا کرتا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے انعام وصول کرو۔ اس نے کہا یہ بڑا کنجوس ہے، پر چلو اللہ نے مجھے بھی بڑا ذہن دیا، انعام لے ہی لیتے ہیں۔ تو کہنے لگا بادشاہ کا بھی انعام ہی دے دیا کر۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے میرے سوال کا جواب دے پھر انعام دوں گا۔
اس نے سوال ہی ایسا سخت پوچھنا تھا کہ انعام بنے ہی نہ. حضرت رومی نے لکھا ہے کہ بادشاہ سلامت پوچھو سوال. تو بادشاہ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہیں، ان میں بال کیوں نہیں؟ پشت پہ ہے تو ہتھیلی پہ کیوں نہیں؟ اس نے بھی پھر کمال ہی جواب دیا، کہنے لگا آپ سخی بڑے ہیں. وہ دے دے کے نا بال سارے کھس گئے، وہ دے دے کے کھس گئے. بادشاہ کو بڑا ہی غصہ آیا، پتا تو اسے تھا نا میں کنجوس ہوں. بڑا غصہ آیا کہ تو سخی بڑا ہے تو دے دے کے تیرے ہاتھوں کے بال. غصے سے کے ساتھ کہنے لگا تو تیرے ہاتھوں پہ کیوں نہیں بال؟ کہنے لگا بادشاہ تو نے دیا بڑا ہے تو میں نے لیا بڑا ہے. تیرے دے دے کے گھس گئے ہیں تو میرے لے لے کے گھس گئے ہیں. تو اس کو اور غصہ آیا، کہنے لگا تو یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ دربار میں ادھر بھی تو ان کے ہاتھوں پہ بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ تو دیتا رہتا ہے میں لیتا رہتا ہوں تو یہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ان کے مال مال کے گھس گئے ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا بندہ تو سیانا ہے، تجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا. اس نے دیا اسے. تو کچھ لوگوں کے نا مال مال کے ہی اللہ دیتا ہے نوازتا ہے، پر ان کے حسد کر کر کے ہاتھ گھس جاتے ہیں. بیٹھ کے نا پروگرام بناتے رہتے ہیں، اس نے ایسا کیا اس لیے آگے نکل گیا، اس نے یہ کیا. ایک صاحب مجھے ایک شخص کے بارے میں خبر دینے لگا، کہنے لگا وہ فلانا کیا، پھر اس نے ایسا کیا، تو پھر وہ جیک لگا، پھر وہ سیاست کی تو آگے نکل گیا. میں کہ پتا تھے تینوں بھی سارا ہی سی تو تم ہی لا لینا سی، کیونکہ تم بڑی باری خبر دے رہا ہے کہ یہاں سے اس نے ایسے کیا تو پھر اس طرح کر کے اس نے ایسے کیا. ایسا نہیں ہوتا. جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں، او نہ چڑھن اونچائیاں، او کئی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. یہ سمجھ لو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس لیے یہ الجھا نہ کرے. تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبولیت ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چپایوں سے بدتر قرار دیا گیا. جو عقل اور شعور رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کرتے، فرمایا جانوروں سے برے ہیں. ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں. رب فرماتا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں پر آیات الہی کو دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں پر دعوت حق کو سنتے. آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے کہ رب کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو. رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، ستار اور غفار کہہ کے پکارو. اللہ اکبر. آیت نمبر 186 سے 188 میں منکرین کے قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ ربوبیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ محبوب آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی عطا کرتا ہے، رب ہی عطا کرتا ہے، اور کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف، زیادہ تر تکلیفیں اس کے پیاروں کو پہنچتی ہیں. مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ناراض ہے، اس میں کوئی اس کی حکمت ہے. آیت نمبر 199 اور 190 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں. اس کے بعد والی آیات میں کفار کے معبودان باطل کی عجز، کمزوریوں اور احتیاج کا ذکر فرمایا. دیکھیں نا آپ، جب تک تو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ڈھول بجنے شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ یار یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں. اگر تو یہ طریقہ کفار کا بیان کیا یہاں، لیکن مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بیان ہو رہا ہے. اکثر بھائی میں نے 6 من مٹھائی بانٹ ڈالی، اتنا میں نے کیا، تو بھائی نفل کتنے پڑے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. اسی طرح کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تک تو کوئی بندہ بیمار رہتا ہے تو دعائیں چلتی رہتی ہیں، اور تندرست ہو کے آ جائے تو اب وہ بھول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 194 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہے. یعنی وہ خود ہی عاجز اور بے بس ہیں، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. آیت نمبر 199 میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے اسے معاف کر دیجیے. محبوب جو معافی مانگے اسے معاف کر دیجیے. اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم دیجیے اور ناسمجھ لوگوں سے الجھنے کی بجائے رخ انور پھیر لیجیے.
اور اگر شیطان وسوسہ اندوزی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی، یعنی جھگڑا نہیں کرنا، اعوذ باللہ پڑھ لیں، خود بخود شیطان بھاگ جائے گا۔ سورہ اعراف کے آخر میں آیت نمبر 204 میں اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ آگے سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے اسی پارے کے آخر میں۔ یہ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور عربی زبان میں انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ تو اس میں چونکہ مال غنیمت کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنگ بدر کے احوال کو، واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس کی آیت نمبر 2 سے کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کامل مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے۔ فرمایا وہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر فرمایا اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، پھر فرمایا زکوٰۃ۔ یہ کون ہے؟ یہ پکے مومن۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اندر سے پروگرام نہیں تھا، اور مجاہدین کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر کی بجائے ابو سفیان کا وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ جنگ بدر میں ابو جہل کے لشکر سے ٹکرانا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا، اس کے لیے مسلمان نکلے تھے، وہ تو بچ کے نکل گیا، پھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے تمہارا ان سے مقابلہ کرایا تاکہ اللہ حق کو واضح کر دے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشموں پر کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار تھا مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی جس